قرآن کریم کھولیے، 30واں پارہ کھولیے، سورۃ الکافرون کھولیے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اس سورت کا نام کافرون کیوں ہے؟ پورے قرآن میں سورۃ المسلمون نہیں ہے، لفظ سورۃ المسلمون، سورۃ المسلمین یہ نہیں ہے، سورۃ الکافرون ملتی ہے۔ پہلا لفظ ہے قل، فرما دیجئے یا ایھا الکافرون، کوئی کافروں، کوئی کافر کو کافر منہ پہ کہیں گے کیا تبلیغ ہو سکتی ہے؟ منہ پہ کافر تو کافر کے کفر کا تانا دے کے کیا اسے دین سمجھایا، بتایا، سنایا، منوایا جا سکتا ہے؟ لیکن یہاں پہ یا ایھا الکافرون کا اعلان ہو رہا ہے۔ وجہ کبھی تو بندہ اس پہ غور کرے کہ اس کی بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر، تہ منظر، معاملہ کیا ہے۔ تو اب توجہ رکھیں، اس پر بھی پورا ایک واقعہ ہے۔ آپ مفسرین کو اٹھائیں، قرآن کریم کی اس آیت کی شرح کھولیے کہ یقول یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ کیوں ہوتا ہے؟ وجہ اب توجہ رکھیں، میں پورا خلاصہ پوری بات کا آپ کی خدمت میں پیش کر کے لگا ہوں۔ یہ معاملہ کچھ شروع ہوا تھا کہ مکہ کے لوگوں نے پیغمبر کی مخالفت میں زور لگایا، دل لگا کے مخالفت کر دی، لیکن ایک وقت آیا ان لوگوں نے سوچا اب ہمیں ہاتھ کھڑے کر دینے چاہیے، اب ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے، لیکن اب کیا کریں؟ بتوں کو ہم آباؤ اجداد سے پوجتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم اپنا موقف کیسے چھوڑیں، ہم اپنا معاملہ کیسے چھوڑیں، ہم پیچھے کیسے ہٹیں؟ اتنا ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی جماعت کو مان لیں، ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ ناک کٹ رہی تھی، ایگو ہارٹ ہو رہی تھی، انا کا مسئلہ تھا۔ ان لوگوں نے درمیانی راستہ نکالا، کہنے لگے ہم رسول اللہ کے پاس جائیں گے، اسے کہیں گے ہم ایمان لا رہے ہیں، انہیں کہیں گے ہم ایمان لانا چاہتے ہیں، ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم مذہب ایمان کی قول کے احسان قرآن کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں مسلمان کر لیجئے۔ جب یہ لوگ آئے ان سے پوچھا گیا بتاؤ جی ہم تو ایمان لانے آئے ہیں، توحید مانو گے؟ جی توحید مانیں گے، رب کو وحدہ لا شریک مانو گے؟ حجی مانیں گے، بتوں کا انکار کرو گے؟ حجی انکار کریں گے، شریعت تسلیم کرو گے، رسالت مانو گے، قیامت مانو گے؟ ہاں جی سب کچھ مانیں گے۔ تو پھر ان سے سوال ہوا اچھا آؤ ایمان لاؤ، کلمہ پڑھو۔ یہ کہنے لگے نہیں ہماری ایک شرط ہے۔ کوئی شرط کیا ہے؟ کہنے لگے جی شرط یہ ہے، یہ کلمہ، یہ ایمان، یہ اسلام، یہ مذہب، یہ دین، یہ شریعت، یہ پورا 1 سال تک مانیں گے۔ کہ 1 سال تک کا مطلب کہ جی 1 سال پورا ہو جائے گا، لیمیٹیشن کلیئر، اور آپ پورے محدود وقت مکمل، پھر اگلا سال تم سب نے بتوں کی عبادت کرنی ہوگی، وہ بھی صرف 1 سال، وہ سال پورا ہوگا، پھر ہم سب مل کے اللہ کی عبادت، پھر 1 سال پورا ہوگا، پھر بتوں کی عبادت، پھر 1 سال پورا ہوگا، پھر شریعت کے اوپر آئیں گے۔ یوں 1 سال میں 50-50 چلتا رہے گا۔ مکہ میں امن ہوگا، لڑائی نہیں ہوگی، چاشنی ہوگی اور سکون ہوگا، پیسفل ماحول ہوگا، کوئی لڑائی نہیں تھی۔ کل تک ہم بھائی بھائی تھے، ایک قوم قبیلے سے تھے، اب ایک قوم قبیلے والے ایک بھائی مان کے اکٹھے رہیں گے، لہذا آپ بھی راضی اور ہم بھی راضی۔ دیکھو کتنا ایک سونا فارمولہ لے کے آگئے ہیں۔ ہاں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننا تو چھوڑیں، قرآن نے سورۃ الکافرون نازل کی۔ اس بات پر کون سی سورت اتری ہے؟ کافرون۔ میں ہوتے بڑھتا ہے نا کہ اتنا کافرون ہی رکھی ہے۔ اب سنیں ذرا، کوئی نرمی دینے والا ہوتا نا، وہ کہتا حاجی مان لو 1 سال اللہ کے لیے سجدہ کریں گے لوگ، 1 سال نماز پڑھیں گے، 1 سال سجدہ کریں گے، 1 سال شریعت مانیں گے، اس کی برکت نصیب ہوگی، یا اگلے سال بتوں کا نام ہی نہیں لیں گے۔ ہاں جی مان لو۔ اگر اس خوش فہمی کی بنیاد پہ مان لیا جاتا تو عقیدہ توحید پہ تو چھری کھل جاتی۔ عقیدہ توحید تو کیا؟ شرط رکھ کے ایمان کا مطلب کیا ہے؟ شرط رکھ کے ایمان لا رہے ہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دینا تھا؟ رب کریم نے قرآن کریم نازل فرمایا قل یا ایھا الکافرون، محبوب جواب یہ دینا، اعلان کرنا ہے وہ کافرون، اللہ انہیں کافر کیوں کہیں؟ یہ تو توحید ماننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ انہیں کافر کیوں کہیں؟ یہ تو شریعت ماننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ انہیں کافر کیوں کہیں؟ یہ تو دین تسلیم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ انہیں کافر کیوں کہیں؟ یا اہل مکہ کیوں نہیں کہا؟ یا اہل قوم کیوں نہیں کہا؟ یا ایھا الناس کیوں نہیں کہا؟ اللہ برادری کی بات کرتے، قوم کی بات کرتے، علاقہ کی بات کرتے، مدینے کی بات کرتے، مکہ کی بات کرتے، انہوں نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، محبوب اعلان کریں اے کافروں، جہنم کے غیور پتہ چلا کوئی بندہ عقیدہ مانے، اس میں ڈنڈی مارے، عقائد مانے، اس میں شرط رکھے، دین تسلیم کرے، اس میں اپنی مرضی ڈالے تو عقیدہ توحید تباہ ہوگا، تو مسلمان نہیں رہے گا، قل یا ایھا الکافرون بنے گا۔ سبحان اللہ۔ اگلا جملہ لا اعبد ما تعبدون، کہ میں عبادت بتوں کی نہیں کرتا، ٹھیک ہے کلیئر، لیکن اگلا جملہ تھوڑا حیران کن ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، کیا ترجمہ؟ کہ تم لوگ بھی میرے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ یہ کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، وہ تو کرنے والے تھے، پورا 1 سال مانتے تھے، تو مان رہے تھے، تو اپنے منہ سے اقرار ہی کر رہے ہیں کہ اللہ مانیں گے، شریعت تسلیم کریں گے، دین کو مانیں گے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ توجہ، ایک ہی جواب ہے کہ جو 1 سال کی لیمیٹیشن رکھ کے، اوقات محدودہ بتا کر، باؤنڈریز لگا کر عقائد مانے گا کہ اس وقت تک ماننا پھر چھوڑ دیا تو وہ ماننا نہ ماننا ہوگا۔ یوں نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ان کو مان لیا، یوں نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اس کو تسلیم کر لیا، بلکہ اس کا بڑا آسان مطلب ہے کہ آپ نے شرط رکھی ہے تو گویا وہ چیز مانی ہے۔ میرے ساتھیوں، اس پر قرآن کریم کی سورۃ الکافرون اتری، اعلان کر دیا کہ قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون۔ پتہ چلا جو پیغمبر مسائل میں نرم ہیں وہ عقائد میں اتنے مضبوط ہیں کہ منہ پہ آنے والے کے کفر کو کفر کہہ کر واضح کیا۔ سبحان اللہ، اس پر کوئی نرمی نہیں، یہ عقیدہ اتنا مضبوط ہے۔